بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بنے ہوئے تقریباً 25 ارب سال ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اسی بات کو لے لیتے ہیں کہ دنیا بنے ہوئے 25 ارب سال ہوئے ہیں جیسا کہ سائنسدان کہتے ہیں، تو 25 ارب سال سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اور ایک حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پہلے میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے: محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، حاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یہ 10 نام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں: مبشر، اور اس کے علاوہ مدثر، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ان میں سے یہ 10 نام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تلاوت فرمائی سورہ یاسین کی کہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ بے شک یاسین والقرآن الحکیم، کہ قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر۔ تو قرآن پاک کی یہ جو 3 آیتیں ہیں، سورہ یاسین کی یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کی وجہ سے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور اس میں انک لمن المرسلین جو آیت ہے، اس میں رسالت کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، یہ پہلی 3 آیتوں کی وجہ سے۔ اور اگر آپ غور کریں، یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ انک لمن المرسلین، بے شک آپ میرے رسول ہیں، تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی سامنے موجود ہے جس کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اگر سامنے کوئی نہ ہو اور پھر خبر دی جائے تو آیت کچھ یوں ہوگی کہ یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، کہ بے شک انہو لمن المرسلین، کہ وہ ایک آئے گا، بے شک وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، مگر وہ آ چکا۔ تبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تلاوت یوں فرمائی کہ انک لمن المرسلین اور علی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ میرے رسول ہیں اور آپ سیدھے راستے میں ہیں۔ تو یہ 3 جو آیتیں میں نے 3 آیتیں مبارکہ جو تلاوت میں نے کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو ان 3 آیتوں کی وجہ سے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات جو بتانے کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کلمے پر غور کریں، کلمے پر کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اگر آپ اس کلمے پر بھی غور کریں تو اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کمال کی مناسبت رکھی، وہ یہ رکھی کہ لا الہ الا اللہ 12 حروف، محمد رسول اللہ ٹوٹل 12، یہ مناسبت رکھی۔ اس کے علاوہ اپنے کلمے میں اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی حروف لے کر آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں، تمام کے تمام جو حروف لے کر آئے وہ قوی لے کر آئے، ضعیف لے کر آئے، ضعیف لے کر نہیں آئے۔ اور جتنے بھی حروف ہیں عربی کے الف سے لے کر یا تک، ان حروفوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حروف وہ ہوتے ہیں جو ضعیف حروف کہلاتے ہیں، اور ایک حروف وہ ہوتے ہیں جو قوی حروف کہلاتے ہیں۔
ہیں۔ اب ضعیف حروف کسے کہتے ہیں، قوی حروف کسے کہتے ہیں؟ ضعیف حروف ان حروف کو کہا جاتا ہے جو اپنے معنی بتانے میں کسی دوسری چیز کا محتاج ہو، جیسے با اپنے معنی بتانے میں نقطے کا محتاج ہے، کیونکہ جب تک با کے نیچے نقطہ نہ ہو با کے مطلب سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح تا اپنے معنی بتانے میں دو نقطے کا محتاج ہے، جب تک تا کے اوپر دو نقطے نہ ہو تا کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ سا اپنے معنی بتانے میں تین نقطے کا محتاج ہے، اسی طرح جیم اپنے معنی بتانے میں ایک نقطے کا محتاج ہے۔ تو یہ تمام کے تمام حروف کون سے حروف ہو گئے جو اپنے معنی بتانے میں نقطے کے محتاج ہے، ضعیف۔ اسی طرح ایک حروف ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں، قوی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کے محتاج نہ ہو، جیسے الف، الف اپنے معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اسی طرح دال اپنے معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اسی طرح لام اپنے معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اب آپ کلمے پہ غور کریں، کلمہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں جتنے بھی حروف لے کر آئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمام کے تمام حروف قوی لے کر آئے، ضعیف حروف لے کر نہیں آئے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلمے کو تمام ضعیف حروف سے پاک رکھا، یعنی نقطے والے حروف سے پاک رکھا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی نقطہ چینی کرنے والا اس میں نقطہ چینی نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کلمے میں جتنے بھی حروف لے کر آئے وہ تمام کے تمام قوی لے کر آئے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو یہاں بیان کرنا مقصود تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔